مسلم لیگ دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کے نام سے ایک کانفرنس نواب وقار الملک کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، حکیم اجمل خان، مولانا ظفر علی خان، مولانا حسرت موہانی وغیرہ شریک ہوئے۔ اس میں نواب سلیم اللہ خان نے یہ تجویز پیش کی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک علیحدہ سیاسی تنظیم قائم کی جائے۔ اس جلسے میں اس تجویز کی منظوری کے بعد دسمبر 1907 کو کراچی میں باقاعدہ اس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ یوں تو اس تنظیم کا قیام جنگ آزادی میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے عمل میں آیا تھا، لیکن 1934 میں ملک کے نامور وکیل محمد علی جناح جب اس کے صدر منتخب ہوئے تو ان کی صدارت میں مسلم لیگ کے لاہور اجلاس میں 1940 کو مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کی قرارداد منظور کی گئی، جس کی پورے ملک میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے مخالفت کی۔ اس میں سر فہرست مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو علیحدہ مملکت کے مطالبے کے بجائے متحدہ ہندوستان ہی میں رہنا چاہیے، لیکن جون 1947 کو برطانوی حکومت نے مسلم لیگ کے اس مطالبے کو تسلیم کیا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا، جس کے بعد مسلم لیگ تقسیم ہوئی اور پاکستان میں مسلم لیگ کے نام سے علیحدہ جماعت قائم ہوئی، اور ہندوستان میں مسلم لیگ دیگر سیاسی پارٹیوں کی طرح صرف ایک پارٹی کی حیثیت سے باقی رہ گئی۔